سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اپنا وجود تیرے قریب ہے اور تیرے وجود سے بڑھ کر کائنات کی کوئی بھی چیز تیرے زیادہ قریب نہیں۔ یعنی ہمارا جسم ہے نا، یہ ہمارا وجود ہے، اس سے بڑھ کر کائنات کی کوئی بھی چیز ہمارے قریب نہیں ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں جب تو اپنے وجود کو ہی نہیں پہچانے گا تو دوسرے کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ یہ وجود ہے نا جی، اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز ہمارے قریب نہیں ہے۔ دنیا کی خدا رسول تو ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اس وجود سے بڑھ کر دنیا کی کوئی چیز ہمارے قریب نہیں، اور جب ہم اپنے وجود کو ہی نہیں پہچانیں گے تو ہم دوسرے کو کیوں کر پہچان سکتے ہیں؟ بالکل صحیح۔ آپ فرماتے ہیں اے شخص اپنے وجود کو پہچان۔ اگر تو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے وجود کو پہچانتا ہوں، اپنے جسم کو میں پہچانتا ہوں، یہ دیکھو یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ میرے کان ہیں، یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میرا ناک ہے، یہ میری زبان اور منہ ہے، یہ میرا سر ہے، یہ میرا پیٹ ہے، یہ میری ٹانگیں ہیں، میں پہچانتا ہوں کہ یہ میری ٹانگیں ہیں۔ فرمایا یہ پہچان نہیں، یہ پہچان تو جانوروں کو بھی ہے۔ جانور کو بھی پتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ میرے پاؤں ہیں، یہ میرے کان ہیں۔ اس کے کمر پر بھی مکھی بیٹھے تو وہ بھی اپنی پونچھ مار کر اسے اڑاتا ہے۔ صحیح بات۔ اگر تو کہے کہ میں پہچانتا ہوں اپنے وجود کو، مجھے بھوک لگتی تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ مجھے بھوک لگ گئی، مجھے پیاس لگتی مجھے پتا چل جاتا ہے مجھے پیاس لگ گئی۔ فرمایا یہ پہچان تو جانوروں کو بھی ہے، ان کو بھی بھوک لگتی ہے تو وہ بھی بلبلانے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا یہ پہچان نہیں۔ اب بات کو غور سے سمجھنا، بات کا وزن اب نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہچان کیا ہے؟ اپنے وجود کی پہچان، وہ پہچان کہ جو مل جائے تو انسان اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے۔ وہ کون سی پہچان ہے؟ یہ خالی ہاتھ اور جسم کے اعضاء کو پہچاننا، یہ جسم کو پہچاننا نہیں، یہ خود کو پہچاننا نہیں، یہ وہ پہچان نہیں جو خدا کی پہچان ہے، بلکہ وہ پہچان جو خدا کی پہچان ہے وہ یہ پہچان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر، انسان کے باطن میں جانوروں والی صفتیں بھی رکھی ہیں، درندوں والی صفتیں بھی رکھی ہیں، شیطانوں والی صفتیں بھی رکھی ہیں، اور فرشتوں والی صفتیں بھی رکھی ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں انسان تیرے وجود کی پہچان یہ ہے کہ تو اپنے اندر جھاتی مار، نظر کر، غور کر کہ جو صفات اللہ تعالی نے میرے باطن میں چھپائی ہیں ان میں سے کون کون سی صفات مغلوب ہے اور کون سی غالب ہے۔ کیا تیرے اندر درندوں والی صفتیں تو اجاگر نہیں ہو گئیں؟ درندوں کی صفتیں کیا ہیں؟ پھاڑنا، چیرنا۔ جانوروں کی صفتیں کیا ہیں؟ کھانا اور جفتی میں لگے رہنا، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا، کھانا اور صرف مستی میں لگے رہنا، یہ جانوروں کی صفات ہیں۔ درندوں کی صفات کیا ہے؟ پھاڑنا، چیرنا، ظلم۔ اور بھیڑیا کیا کرتا ہے؟ چیتا کیا کرتا ہے؟ جو بھی اس کے سامنے چیز آئے گی۔ بندر کیا کرتا ہے؟ سور کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے دانت مار کر زخمی کر دیتا ہے جو بھی چیز آگے آتی ہے۔ کیا تیرے اندر وہ صفتیں تو بیدار نہیں ہو چکی؟ اگر ہو چکی ہیں تو انہیں چھوڑ۔ تیرے اندر رب نے فرشتوں والی صفتیں بھی رکھی ہیں، اور فرشتوں والی صفتیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں اور اسی کا بن کے رہتے ہیں۔ شیطانوں والی صفتیں تو اجاگر نہیں ہے تیرے اندر۔ شیطانوں کا کیا کام ہے؟ انسانوں کو لڑانا، جھگڑوں میں مبتلا کرنا، دنگا و فساد میں مبتلا کر دینا، اور جو امن ہے وہ تہو بالا کر کے رکھ دینا اور اس کو ختم کر دینا، اور فساد اور شورش بپا کر دینا، ہر طرف دنگا و فساد اور ظلم و تشدد کی فضا کو قائم کر دینا، یہ شیطانوں کا کام ہے۔ کیا تیرے اندر جو شیطانی صفات ہیں وہ غالب تو نہیں آ گئی فرشتوں والی صفات پر؟ اور تو بھی شیطانوں کی طرح شیطان بن کر خدا کی مخلوق میں بربادی تو نہیں ڈال رہا؟ اگر ڈال رہا ہے تو تو شیطانوں کی جنس سے ہے، ان کا ساتھی ہے۔
اگر تو درندوں کی طرح پھاڑ رہا ہے اور لوگوں کو ادھر سے پھسلا رہا ہے اور ادھر سے پھسلا رہا ہے تو پھر تو درندوں کے ساتھ کا ہے. اور رب نے تجھے درندوں کے ساتھ ملنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے تجھے اس لیے پیدا کیا کہ تو اس کی معرفت کو حاصل کر، اس کا عبادت گزار بن، اس کا فرما بردار بن، اور فرشتوں سے بھی اونچا مقام لینے والا بن جا. اب انسان اپنے جسم میں غور کرے کہ میرے اندر جو صفات رکھی ہیں کیا وہ بری صفات ہیں یا فرشتوں والی صفات ہیں. جب یہ غور کرے گا تو بری صفات کو ختم کرے گا اور فرشتوں والی صفات کو پیدا کر کے اپنے رب کا ہی بن کر رہ جائے گا. تو پھر یہ بندہ اپنے نفس کو پہچاننے والا ہے. اور یہ اس وقت سعادت ملتی ہے جب بندہ اللہ کے فقیروں کی خدمت میں بیٹھنے والا ہو. کہ انسان اپنی تمام بری صفات دور کرے، اپنے اندر غور کر کے کہ میرے اندر کون کون سی ہیں اور کون سی صفت ہونی چاہیے، بری کو دور کرے اور فرشتوں والی صفات کو اپنے پیش نظر رکھے اور ان کے پیچھے چلے، تو وہی بندہ کامیاب ہے. تو ایسا بندہ اپنے وجود کو پہچان گیا، اور جو پہچان جاتا ہے تو اس میں نہ درندوں والی صفات آتی ہیں، نہ شیطانوں والی آتی ہیں، اور نہ ہی بری صفات رہتی ہیں. اس کے اندر صرف فرشتگان کی صفات رہتی ہیں. اور وہ کیا ہے کہ جس طرح وہ اپنے رب کے فرما بردار بن کر رہتے ہیں، نافرمانی کرتے ہی نہیں، اس طرح یہ انسان جو اپنے وجود کو پہچان جاتا ہے اور کسی کی نظر کا صدقہ پہچان جاتا ہے، پھر یہ بھی اپنے اندر سے تمام صفات جو بری ہوتی ہیں وہ ختم کر لیتا ہے اور فرشتوں والی صفات پیدا کر کے یہ بھی اپنے رب کا ہی بن کر رہ جاتا ہے. تو ہم مسلمان ہیں، اور نہیں تو صرف جھانکیں ضرور اپنے اندر، اپنے وجود کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے اندر کون کون سی صفات ہیں. مر جانا ہے، ارے یہ سڑکوں پہ کتے مرے ہوئے ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ میرے وجود کو نہیں دیکھتا، میری انتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں، جس رب نے مجھے مروایا وہ تجھے بھی اسی طرح مروا سکتا ہے، خبردار اس کی نافرمانی نہ کرنا. وہ بہت بڑی ذات ہے، اس سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا. اگر سکھ چاہتا ہے اس کا فرما بردار بن. یہ کتے مرے ہوئے ہمیں سبق دیتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں انسان کائنات کی چیزوں میں غور کر، دنیا کائنات کی ہر چیز تجھے خدا بند لم یزل کی وحدانیت کا پتہ دے رہی ہے. یہ مولا علی کا فرمان ہے. اے انسان کائنات میں غور کر. تو جب مسلمان کا بچہ دنیا میں غور کرتا ہے تو یہ جو فصلیں ہیں، یہ جو درخت ہیں، یہ جو بھی چیز زمین سے اگتی ہے، یہ پہاڑ ہیں، یہ گاڑیاں ہیں، یہ راہ چلتے راہگیر انسان ہیں، ہر ایک انسان سے انسان کو اچھا سبق ملتا ہے. بے شک. لیکن کب ملتا ہے؟ جب انسان غور کرے، غور کرے، جان سنبھالے. اور جس نے غور نہیں کرنا اسے سارا قرآن سنا دو، حضور کی ساری حدیثیں سنا دو، ساری زندگی اسے اپنے پاس رکھو اور دین اسلام سناتے رہو، تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. بے شک. آپ اسے سنوار نہیں سکتے. اور کسی کے سنورنے کے لیے آپ کی ایک ہی کی ہوئی بات کافی ہے. خان صاحب، ایک ہی بات، اور یہ اس وقت کافی ہوتی ہے جب رب العالمین کی رحمت کا پروانہ نصیب ہو جائے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ بھائیوں کی محبت نصیب ہوئی اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ نصیب کی بات ہوتی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملے نصیب کا بات ہے. اور اللہ کی رضا کے لیے محبت اور اخلاص کے ساتھ بیٹھے. آمین، آمین. یہ اس ذات کا فضل ہے. ہم آپ کو نہیں جانتے، آپ ہمیں نہیں جانتے. صحیح بات ہے. آپ اسلام کو جانتے ہیں. نصیب ہے. میں ادھر پچھلے یہ ہمارے مرید ہیں تو بزرگ ہمارے پہلے آتے تھے، تو اب ان سے ہماری محبتیں ہیں، ان کی ہم سے محبتیں ہیں ہمارے ساتھ. تو یہ پہلے یہ جگہ خالی ہوتی تھی، مجھے 2 سال ہو گئے. اس وقت آپ ادھر تشریف لے آئے تھے. آپ ہاں، ہمارا 2 سال ابھی پورا نہیں ہے، جی 2 ہو جائے گا. جی، اس وقت آپ تازہ تازہ آئے تھے. تازہ تازہ ہے. تو میرے ساتھ بچہ اب کون سا تھا یہ مجھے معلوم نہیں. میں نے کہا بھائی یہ کون لوگ ہیں؟
انہوں نے کہا جی یہ پٹھان بھائی ہیں تو انہوں نے یہ جگہ لی ہے اور یہاں اپنی آبادی قائم کی. میں نے کہا بھی آپ کو فائدہ ہو گیا کہ یہ سارا راستہ تو تھا یہ سنسان تھا, اب راستے میں آبادی ہوگی تو یہ آپ کے لیے بھی فائدے کی بات ہے. تو ہمیں اس وقت تو پتہ نہیں تھا نا کہ ایک دن انہی بھائیوں کی خدمت میں ہم بھی حاضر ہوں گے, حاضر ہوئے گا بقسمت. اور اللہ رسول کی رضا کے لیے اکٹھے ہم بیٹھیں گے. تو آپ بھی اسلام کو جانتے ہیں, ہم بھی اسلام کو جانتے ہیں. اسلام نے ہمیں ایک دوسرے کے آج ساتھ بٹھا دیا. تو ہم آپ کے لیے دعا کر کے جائیں گے, اور آپ جب بھی ہم آپ کو یاد آئے تو آپ ہمارے لیے دعا کر دیا کریں. کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں پاک منہوں سے دعا کرو. کیا فرمایا؟ پاک منہوں سے دعا کرو. صحابہ نے عرض کی حضور پاک منہوں سے کیسے دعا کریں؟ فرمایا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو منہ پاک ہوتے ہیں, اس کو منہ پاک ہوتا ہے. صحیح بات. تو منہ پاک ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو پہچانو. جاتی ہر بندہ مارے, میں بھی ماروں آپ بھی ماریں, کہ ہمارے اندر کون سی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ نے شیطانوں والی بھی رکھی ہیں, درندوں والی بھی رکھی ہیں, اللہ بچائے. جانوروں والی بھی رکھی ہیں, اور فرشتوں والی بھی رکھی ہیں. پھر اپنا قرآن بھیجا, اپنے رسول کا صدقہ اپنے رسول بھیجے, یہی اندر جھاتی مروانے کے لیے. کیا انسان پہچان اچھا کہ تو کیا ہے. یہ تمام صفات تیرے اندر ہیں, اور قرآن اور اسلام یہی بتانے کے لیے آیا کہ تجھے کون سی صفت چاہیے. تو نے پیروی کس کی کرنی ہے, شیطانی صفات کی, درندوں والی صفات کی, یا فرشتوں والی صفات کی. اگر درندوں والی صفات تیرے اندر پیدا ہوں گی تو معاشرے میں خرابی ہی پیدا ہوگی جیسے ہو چکی ہے. آج درندوں والی صفات زیادہ, ہر بندہ دوسرے کو پھاڑ رہا ہے, کوئی روڈ پر کھڑا ہو کر پھر کر رہا ہے, کوئی مار رہا ہے, کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے, کوئی قتل کر رہا ہے, کوئی چوری کر رہا ہے, کوئی ادھر سے لوٹ رہا ہے, کوئی ادھر سے لوٹ رہا ہے. وجہ کیا؟ یہ درندوں والی صفات ہے, جانوروں والی صفات ہیں, شیطانوں والی صفات ہیں. اگر اندر جھاتی مارے, کسی اللہ والے کے پاس جا کر بیٹھ جائے تو پھر وہ اس کی نظر اس کے اندر مروائے, تو اسے پتا چلے کہ میں کیا ہوں, اور میں کرتا کیا ہوں, کر کیا رہا ہوں, کرتا کیا ہوں, اور کرنا کیا ہے. تو یہی بات ہے نا, بڑے بڑے ڈاکو صحیح بات ہے. اولیاء کی خدمت میں آئے تو وہ دنیا کے امام بن گئے. حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑے ولی ہیں اللہ کے, وہ ڈاکے مارتے تھے. حتیٰ کہ جو مائیں ہیں نا, مائیں, وہ اپنے بچوں کو فضیل کا نام سنا کر ڈراتی تھی کہ سو جا فضیل آ جائے گا, سو جا فضیل آ جائے گا. تو ایک دن وہ ایک قافلے کو لوٹنے کے لیے وہ جنگل سے گزر رہا تھا, راستے میں رات پڑ گئی, تو انہوں نے بھی تیاری کی کہ لوٹتے ہیں. تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے لوٹنے کے لیے, تو ایک قاری اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا. تو اللہ کے قرآن کی جب فکر سنی کہ ابھی اللہ ایمان والوں پر توبہ کرنے کا وقت نہیں آیا, بس یہ کانوں میں یہ اللہ کے قرآن کی جو آواز پڑی ہے کہ ابھی ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اپنے رب کے حضور جھک جائیں. تو اسی ایک آیت نے وہ نظر مروا دی نا اندر, ان کے وجود کے اندر. اللہ کے قرآن نے وقت نہیں آیا کہ وہ اپنے رب کے حضور جھک جائیں, ابھی ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اپنے رب کے حضور جھک جائیں. بس یہ آواز کان میں پڑنی تھی, فوراً توبہ کر لی, اور جو لوٹے ہوئے مال تھے وہ واپس کر دیے. اور مقام کیا ملا کہ قرآن کی تفسیروں میں آج اسی فضیل بن عیاض کا نام ہے. آپ حدیث کی کتابیں دیکھیں, بخاری ہو یا مسلم ہو, اسی فضیل کے ذکر سے بھری ہوئی ہیں. ارے کو رب کا بندہ بن کر تو دیکھے. یہ جو بڑے بڑے اولیاء ہیں یہ ان کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کے مرید ہیں. فضیل بن عیاض, ان سے ہمارا سلسلہ جا ملتا ہے, سلسلہ چشتیہ. بڑے بڑے اولیاء کاملین جنہوں نے 90 لاکھ کو مسلمان کیا, ادھر جا ملتا ہے. اور وہ مرید ہیں آگے حضور شیخ عبد الواحد بصری کے, وہ مرید ہیں حضور امام حسن بصری کے, وہ مرید ہیں مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے. اتنی بڑی ہستی ہیں فضیل بن عیاض. تو صرف ایک قاری قرآن کی آیت پڑھنے کی برکت سے ان کے دل کی دنیا تبدیل ہوگی.
اور وہ اتنے بڑے امام بنے کہ آج بڑے بڑے اولیاء کی درگاہیں ان کے خادموں سے سجی ہوئی ہیں. یہی ایک بات ہے کہ بات اگر دل پر آ جائے تو انسان کے دل کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے. صحیح. مر جانا ہے، مر جانا ہے. بالکل بالکل ہے. پتہ نہیں ہمیں جنازہ بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں. یہ فتنوں کا دور ہے. اب جا رہے ہیں راستے میں بم دھماکہ ہو گیا تو جو یہ گوشت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، کساب، یہ تو جانور کی اتنی بوٹیاں نہیں کرتے جتنی وہ بم دھماکوں میں انسانوں کی بوٹیاں اور پرخچے اڑ جاتے ہیں. توبہ توبہ. یہ نہ ہو کہ ہمارا وجود بھی کسی بم دھماکے میں اڑ جائے اور جنازہ بھی نصیب نہ ہو. کیا خبر ہے؟ کیا خبر؟ بے شک. یہ فتنوں کا دور ہے میرے محترم بزرگوں، یہ فتنوں کا دور ہے. لکھ بات. ایک میرا سبق یاد رکھ لینا، ایک تو اپنے رب کو یاد کر لیں اور اسلام کو سمجھ لیں اور اپنی اولاد کو سمجھا دیں. اگر نہیں سمجھائیں گے تو ذلت ہمارا مقدر ہے. دوسرا، جب بھی سو کر اٹھیں پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. پھر کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اعوذ باللہ شریف، بسم اللہ شریف، درود شریف اور کلمہ شریف. یہ پڑھ کر اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی عزت کو، اپنے دین ایمان کو اپنے رب کے سپرد کر دے کہ اللہ تیری پناہ میں دیا، تو اپنے محمد کی عزت کا صدقہ قبول فرما. اور جب رات کو سوئیں تو پھر بھی اعوذ باللہ شریف، بسم اللہ شریف، کلمہ شریف، درود شریف پڑھ کے اپنے آپ کو، اپنی عزت، مال، جان، اولاد، سب کچھ کو اپنے رب کے سپرد کر کے سویا کریں کہ اللہ تیری پناہ میں دیا. ہاں تیرے پناہ میں. بالکل. روٹی کے ہاتھ دھوئے. یہ اولیاء کا طریقہ ہے. اور جب آپ اپنا سب کچھ اللہ کی پناہ میں دیں گے اور وہ اپنی پناہ میں لے لے گا تو دنیا کی کوئی طاقت نہ آپ کے مال کو نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ آپ کی جان کو، نہ اپنی عزت کو، نہ آپ کی غیرت کو. صحیح بات. آپ سواری پر بیٹھے سفر کریں تو یہی پڑھ کر اپنی سواری کو اور خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیں. یار سائی بہت بات ہمارا اچھی ہے، بہت بات جو کوئی نا سارا اللہ کا رسول کی بات ہے نا. ہر انسان کے میں اللہ کا ذکر ہو گیا نا، کوئی فساد نہیں ہوئے گا، کوئی جگل نہیں ہوئے گا، کوئی اللہ کا جان دے گا. مگر آج کل جو کوئی نا یہ فتنوں تمہارا جو پہلے بات کیا ہے، فتنوں کا وقت ہے. وہ انسان ہے جو اپنے جان بچائے، تو اللہ کو پاس کوشش کیا ہے، نماز پڑھے، درود شریف پڑھے. یہ دو گالی سنے تو میں نہیں سنا ہے، وہ وقت ہے. تیسرا گالی میں پوچھو تو کس کو دیتا ہے گالی؟ وہ ٹیم میں تو یہ بھائی کو ساروں کو بولتا ہوں، بچے جو دو گالی نہ کھان سے سنے تو بولا میں نہیں سنا ہے. یہ تیسرا سنے بابا کس کو بولتا ہے؟ آج وہ وقت ہے. نو سائی تمہارا خبر بالکل 16,000 میں. نو آج کل ہر کوئی مسلمان کے علا توفیق دے وے، توفیق دے وے. یہ وہاں پورے آباد ہوتے جی یہ نہیں ادھر ہی صحیح ہے. آپ تینوں ادھر ہی صحیح ہے. آپ تینوں ادھر ہی صحیح ہے. اللہ استغفار. اول ده ما غكيه دي شيء نور ترى
2 سال گزر گیا ہم تم نے روٹی کا نہیں کھایا آج نصیب ہو گیا میرے یار یہ سائے کے برکت ہاں صحیح برکت سائے جی یہ تمہاری بات صحیح ہے 2 سال ہمارے ہو گئے میرے یار بھی ہے یہ چائے بھی نہیں حاجی پیتے اشرف ہے چائے بھی نہیں پیتے سمجھے نا باقی انسان اس وقت کھاتا ہے جب اس کا نصیب ہوتا نصیب ہوتا ہے آگے نہیں کھا ہے سکتے اس دن چائے کیسے پی ہاں نصیب تھا نصیب نہیں تو میں اور چائے ادھر ہو کدھر کیسے